اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیو، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ ساتھیو، 28 رجب کا دن جو ہے وہ قیامت کے دن سے کم نہیں تھا۔ ساتھیو، اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول جناب امام حسین علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ آپ مدینہ کو چھوڑ دیں۔ وہ مدینہ جس میں آپ پلے تھے، جو آپ کا وطن تھا، وہ آپ کے لیے غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ امام حسین مظلوم کے لیے، مظلوم کربلا کے لیے اپنے نانے کی قبر چھوڑنا مجبوری بن گیا تھا، اور آپ بڑی حسرت کے ساتھ اپنے نانا کی قبر پر جاتے ہیں۔ اور کیوں آپ مدینہ چھوڑ کے گئے تھے کہ امام کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر امام نے بیعت یزید نہ کی تو امام علیہ السلام کو یہاں پر شہید کر دیا جائے گا، اور مدینہ کی حرمت بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کو تیار کیا اور آپ نے مکہ کا رخ کیا۔ لیکن نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے نانا کی قبر پہ آتے ہیں۔ ساتھیو، اگر ہم میں سے کوئی بھی انسان مدینہ جائے اور جب واپسی کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو اس کا دل بند ہونے لگ جاتا ہے کہ مدینہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کے کیسے واپس وطن جائیں۔ لیکن ساتھیو، سید الشہداء علیہ السلام جنہوں نے اپنے نانا کی زبان چوس چوس کر پروان چڑھا تھا، اور جو اپنے نانا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کے پاک نانا جو ہیں وہ ان کی ناکہ بنا کرتے تھے، پشت پیمبر پہ آپ سوار ہوا کرتے تھے، اس حسین کے لیے اپنے نانا کی مزار چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ آپ اپنے نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنے نانا سے وداع کرتے ہیں، اور مولا رو کے کہتے ہیں کہ نانا، میں آپ کے دین کو بچانے کے لیے آپ کے وطن کو، آپ کی قبر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب آپ کی قبر پر میں چراغ نہیں جلایا کروں گا۔ اس کے بعد مولا رخ کرتے ہیں کہاں؟ جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ جتنی بھی عمر کا ہو، اس وقت امام حسین علیہ السلام 57 برس کے تھے، تو مولا کا رخ اپنی ماں کی قبر کی طرف تھا۔ کوئی انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے تو وہ ماں کے لیے ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے۔ تو روایتوں میں ہے کہ شبیر اپنی ماں کی قبر پر ایسے جاتے ہیں جیسے ایک بچہ جو ہے وہ زمین پر چلتا ہے، رینگتا ہوا جاتا ہے۔ اس حالت میں شبیر اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لپٹ کے روتے ہیں، اور اس کے بعد سید الشہداء کہتے ہیں کہ اے ماں، 10 محرم کو جب مجھے شہید کیا جائے گا تو آپ ضرور آنا، دیکھنا آپ کا چکیوں سے پیسا ہوا حسین جو ہے وہ کس طرح شہید ہوا۔ بس سید الشہداء علیہ السلام حضرت عباس لمبردار کو کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے ساتھ جانا ہے ان کے نام لکھیں۔ آپ نام خود ہی بتاتے ہیں۔ بدر سے جب سب کو پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو لے کے جا رہے ہیں، تو پورے بنی ہاشم میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے کہ کہاں جنگ کا میدان اور کہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ تو جناب حنفیہ آتے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے امام ہیں، بھائی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جوان جو ہیں وہ جنگوں پر جایا کرتے ہیں، آپ کو ایک منت کرتا ہوں کہ میری بہن زینب کو نہ لے جائیں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ بس آپ اپنے ساتھ جو ہیں وہ 4 علی لے کے جاتے ہیں۔ 4 علی کون سے علی؟ جناب حنفیہ 4 علی جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جناب حنفیہ کو آپ مدینہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب رقیہ کے شوہر حضرت مسلم بن عقیل وہ بھی علی ہیں۔ اس کے بعد جناب عباس لمبردار، تو آپ ان سب کو لے کر جب اپنے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو طریقے سے آپ الگ الگ کرتے ہیں، یعنی حضرت حنفیہ جو ہیں ان کو مدینہ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل کو آپ مکہ جا کر کوفہ میں بھیج دیتے ہیں۔ جناب عباس جو ہیں وہ آپ کے پاس رہ جاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے پاس چوتھے علی سید سجاد ہیں جنہوں نے کربلا میں
جب کوئی نہ بچا تھا تو شبیر کا کام سر انجام دیا تھا۔ ساتھیوں، اتنا دردناک منظر تھا محمد وال محمد کا مدینہ چھوڑنا، وطن چھوڑنا، نانے کا مزار چھوڑنا۔ ہر آنکھ جو تھی وہ اشک بار تھی، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر جا رہے تھے، جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، کیونکہ مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر میں جنگ کی نیت سے آتا تو میں اپنے ساتھ عورتوں کو کبھی نہ لاتا۔ مولا اپنے وہاں پر اپنی ایک بیٹی جناب صغرا، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، جن کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے والدہ نے پالا تھا، ان کو بھی جناب مولا حسین علیہ السلام چھوڑ گئے تھے کہ یہ میرے نانا کی قبر پر جو ہیں وہ چراغ جلایا کریں گی۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ بالکل ہم شکل جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ جب 10 محرم کا دن ہوگا اور شہزادیوں کے سروں کو بے مکنا کیا جائے گا تو اس وقت ان کی ماں کو کوئی دیکھے۔ اس وجہ سے آپ شبیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب صغرا جو کہ 7 سال تھیں، ان کو مدینہ میں ہی چھوڑ کے گئے تھے۔ جناب ام البنین نے بھی کہا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام سے کہ مولا میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کرتی ہوں کہ آپ مدینہ کی طرف آپ نہ جائیں۔ مولا نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو جناب ام البنین نے کہا کہ اے میرے سید و سردار، جب آپ کے بابا علی کی شہادت کا وقت تھا تو کچھ دن پہلے سے میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی تھی، اور جب آپ کے بھائی حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا تب بھی میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی تھی، اور اب 7 دن ہو گئے ہیں میں مسلسل جنوں کے رونے کی آواز سن رہی ہوں۔ واہ شبیر، جس کو ان کی شہادت سے پہلے ہی جنوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہر آنکھ، پوری خلقت جو تھی وہ ان کر اشک بار تھی کہ شبیر جو ہیں وہ اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، وہ مدینہ جہاں جو انسان بھی جائے اس کے لیے تسلی کی جگہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مدینہ جو ہے وہ سکون کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے۔ وہ نواسۂ رسول، جگر بند بطول کے لیے جو ہے وہ امن کی جگہ نہ رہا، وہ شبیر کے لیے جو ہے پناہ کی جگہ نہ رہا، وہ شبیر کے لیے جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہ رہا، کہ شبیر کو جو ہے وہاں سے جانا پڑا نانے کے دین کو بچانے کے لیے، نانے کی قبر کی حرمت کو بچانے کے لیے۔ شبیر نے اپنے خاندان کو ساتھ لیا اور رخ کیا مکہ کا۔ تو 28 رجب کا دن ساتھیوں کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن نواسۂ رسول جو ہیں اپنے گھروں سے بے چاروں مددگار جو ہیں جا رہے ہیں، لیکن اس شان سے جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہنیں ہیں، آپ کے ساتھ سالار ہیں، کہ اگر آپ گھوڑے پر چڑھنا چاہتے ہیں تو کئی جوان آگے آتے ہیں اور آپ کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، اور جب آپ گھوڑے کی زین سے اترنا چاہتے ہیں تو آگے کبھی مولا عباس آ جاتے ہیں، کبھی علی اکبر آ جاتے ہیں، کبھی شہزادہ قاسم آ جاتے ہیں۔ اور ساتھیوں، 5 مہینے اور 5 دن یہ سفر جو ہے ختم ہوا کربلا جا کر، اور اس میں سب سے اہم بات کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ لے گئے جو اس وقت صرف 18 دن کا تھا۔ ساتھیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ اپنے ساتھ 18 دن کا بچہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ واقعی امام کا مقصد جو تھا وہ جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے نانا کی دین کو بچانا اور نانا کے روزے کی حرمت کا خیال رکھنا تھا۔ اپنے امام زمان عاجل اللہ الشریف کی خدمت میں آج کے دن کا ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، اور ہم سب کو شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد و علی